نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی معزز مخاطبین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا انتہائی کرم نوازش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا. اللہ رب العزت کی ابتدا بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی انتہا بھی نہیں ہے. ویسے اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس کا کوئی مساوی نہیں ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: قل کہہ دیجئے پیغمبر، ہوا وہ اللہ جس نے دنیا پیدا کیا ہے، آخرت پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اسی کی خالقیت چلتی ہے، وہ مالک بھی وہی ہے، تمام چیزوں کا تصرف بھی اسی کا ہے، اور رزق دینے والی ذات بھی اسی کی ہے. کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ذات ہے. سب انسانوں کو ہلاک کرے، کیوں ہلاک کیا؟ اس کو پریشانی نہیں آتی. اور اللہ رب العزت نہ کسی سے جنا ہے، نہ اللہ رب العزت سے کوئی جنا ہے. مطلب نہ اللہ رب العزت کسی کا باپ ہے، نہ اللہ رب العزت کا کوئی والدین ہے. اور اللہ رب العزت کا کوئی مساوی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی مساوی نہیں ہے، اللہ رب العزت اکیلا ہے. اس ذات کی ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے. اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. سب سے اہم چیز ہے ایمان. اس نعمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا، ہمیں ایک خوبصورت اسلام دیا، میانہ روی والی اسلام دیا. نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط ہے. میرے بھائیو، دوستو، ان باتوں کے بعد میں آپ حضرات کو آج کل کے معاشرے میں جو برائی، جو بے حیائی نظر آتی ہے، میں نے سوچا اپنے مسلمان بھائیوں کو اور دیگر اقوام کو میرے توفیق کے مطابق یہ ہو سکتی تھی کہ میں اس آواز کو بلند کروں اور نیٹ کی دنیا میں کیا اپلوڈ کر لوں. میری خواہش ہوئی. ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے. اگر میری خواہش نہ بھی ہو تو میرے اوپر یہ ضروری ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو
لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ دار بھی ہوں۔ ایک تو میں عالم ہوں، عالم کا ذمہ داری ہے جتنا علم اس کے پاس ہے اس کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اگرچہ میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ میں نے اس بنیاد پہ آج آپ کو حیا کے حوالے سے، حیا کیا چیز ہے، حیا سے ہم کو کیا فائدہ ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں حیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کو حیا کی پہچان کراؤں، حیا ہے کیا چیز۔ اسی موضوع پہ معاشرے کی برائیاں دیکھ کے اور ہمارے برے حالات ہیں، اسی مناسبت سے میں نے خواہش کی تھوڑا حیا کے موضوع پہ بیان کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے، 4 چیزیں کیا ہیں؟ تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی سنت خوشبو، یہ خوشبو تمام انبیاء کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک کو جمع کر کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ سے ایسی خوشبو آتی تھی دنیا کی خوشبو سے کئی درجہ زیادہ۔ دوسرا جو تمام انبیاء کی سنت ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کیا ہے؟ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کے حوالے سے میں پھر کسی موضوع میں بتا دوں گا، ٹائم ملا تو انشاءاللہ۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا۔ تیسرا چیز مسواک ہے۔ مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں سے چھوٹی سی فائدہ ذکر کیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، کہ کتابوں میں لکھا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا جو ہمارا آج موضوع ہے وہ تمام انبیاء کا سنت حیا ہے۔ حیا بہت اچھی خصلت ہے، جس میں حیا کی خصلت موجود ہے وہ خوش قسمت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے کلام سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے یہ مقولہ مشہور ہے، جب تم شرم محسوس نہ کر رہے ہو تو جو چاہے کر۔ کیا مطلب؟ جب تجھے شرم نہ رہے تو جو چاہے کر۔ اذا فات الحیا ففعل ما شئت۔ حیا کا حق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ عرض کیا گیا کہ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یوں نہیں بلکہ حیا والے کو چاہے کہ سر کی اور سر کے تمام اعضاء کی نگرانی رکھے۔ حیا والے کو چاہے سر کی اور سر کے تمام اعضاء کی نگرانی رکھے، پیٹ کی اور اس کے اندر کی چیز کی حفاظت کرے، مرنے کو اور اس کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے،
اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور در حقیقت یہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے۔ حیا اور بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی بدخلقی کی بات ہے، اور بدخلقی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ دوزخ میں کیا کرتی ہے؟ لے جاتی ہے۔ بے حیائی اور بے پردگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 3 مرتبہ مر کے جی اٹھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے کہ میں کسی کے پردہ بدن کو دیکھوں یا کوئی میرے پردہ کے بدن کو دیکھے۔ سلمان فارسی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 مرتبہ اگر میں مر کے جی اٹھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیا مطلب؟ موت مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی کے پردہ بدن کو دیکھوں یا کوئی میرے پردہ کے بدن دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں کسی کا ستر دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتے ہیں کسی کا ستر دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کو حلال نہیں کہ وہ حمام میں بغیر چادر کے جائے۔ کسی بھی شخص کو حلال نہیں کہ وہ حمام میں بغیر چادر کے جائے۔ اور حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ حمام میں 2 چادروں سے جانا چاہے۔ حمام میں 2 چادروں سے جانا چاہے، ایک اپنے پردے کے لیے، دوسری اپنے آنکھ کے لیے، یعنی اپنے نگاہوں کو لوگوں کے بدن دیکھنے سے بچائے اور بند رکھے، کہ یہ بھی ایک چادر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 پردے لے کے جائیں۔ یہ جو بد نظری ہوتی ہے نا، یہ بہت ہی بری خصلت ہے۔ بد نظری نہ اپنے شرمگاہ کو زیادہ دیکھنا ہے، نہ لوگوں کی شرمگاہوں کو دیکھنا ہے۔ آج کل ہماری بڑی بری خصلت ہے، انتہائی بری خصلت ہے، بیان کے قابل نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ فٹ بال کھیلتے ہوئے، بغیر فٹ بال کھیلتے اور کھیلتے ننگے نظر آتے، ننگے۔ مرد تو چھوڑ، عورت بھی ننگی باہر گھومتی ہے۔ عورتوں کی زینت پردے میں تھی۔ کاش عورت پردہ کرتی۔ عورت کی خوبصورتی پردہ میں۔ عورت جب ننگی چلتی ہے، سر ننگا کر کے چلتی ہے، اچھا تنگ کپڑے پہن کے چلتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھے سمجھیں۔ لیکن جو بھی تھوڑا ایمان والا شخص اس سے گزرتا ہے تو وہ برا بھلا کہتے ہیں، دیکھو اس عورت کو کیسے بے حیا چلتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے، لوگوں کے سامنے ایسے چلتی۔
اور مرد کا پردہ ناف سے گھٹنوں تک تھے، جو فرض ہے اس کو چھپانا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں یہی حالت ہے، لوگ اپنے گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے بھی تھوڑا نیچے سے لے کر ایک کچا پہنتے ہیں۔ اس کو پہننا اور ننگا گھومنا میرے نزدیک برابر ہے۔ ننگا گھومنا اور اس کو استعمال کرنا۔ فرض عورت گھٹنوں تک تھی، اس کو دیکھو وہ ننگا چل رہا ہے، گھٹنوں سے اوپر اس کا ایک بالش سے بھی اوپر ہوتا ہے، اس کا جو کیا ہوتا ہے وہ نیچے پہننے والا کچا۔ عام طبقہ جس کو پردہ کی بھی پتہ نہیں ہو، اس کی تو بات ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے علاقے کے جو سکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی حالت دیکھ کے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے مسلمان مغرب یورپ ممالک، ان لوگوں کی جو پیشن ہے، ان کی جو فیشن ہے، اس کو اختیار کرنا بہت عزت سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی ہے پرواہ نہیں، انگریز کی طریقہ اپنانا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب کرے اور اسلام کے ساتھ محبت نصیب کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، بدنگاہی سے بہت بچو کہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ یہ بدنظری ہوتی ہے نا، بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، اور کسی شخص کے لیے یہی فتنہ کافی ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ فاسق کون ہے؟ فرمایا، جو لوگوں کے دروازوں سے اور پردہ بدن سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بدنگاہی سے بہت بچو کہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، اور کسی شخص کے لیے یہی فتنہ کافی ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ فاسق کون ہے؟ اس نے یہ فرمایا کہ جو لوگوں کے دروازوں سے اور پردہ بدن سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ ہمارے دین میں تو غسل بھی پردہ میں کرنا ضروری ہے۔ عطا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غسل کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ حیادار اور ستار ہے، اور حیا اور پردہ بہت پسند ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو غسل کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیادار اور ستار ہے، اور حیا اور پردہ باری کو پسند کرتا ہے۔ اور لوگوں کو چاہے، غسل کرنے والوں کو چاہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غسل کیا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے
تو زمین کے قریب ہو جانے تک کپڑا نہ اٹھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ زمین کے قریب ہو جانے تک کپڑا نہ اٹھاتے تھے۔ میرے انتہائی معزز مخاطبین، حیا دو طرح کی ہے۔ فقیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حیا دو طرح کی ہے۔ ایک وہ حیا ہے جو لوگوں کا آپس میں ہوتی ہے، دوسری وہ جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو آپس میں ہوتی ہے حیا، دوسری وہ جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ اول والی تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے جن کا دیکھنا حلال نہیں۔ دوسری ہے کہ بندہ اپنے مولا کے احسانات کو پہچانے، اس کی نافرمانی سے باز رہے۔ یہ ہے اس کے احسانات کو پہچانے، اس کی نافرمانی سے باز رہے۔ احسانات جس شخص کا ہوتا ہے اس کا لوگ عزت کرتے ہیں، تو ہمارے اپنے اللہ رب العزت پہ کتنا حیا کرنا چاہیے۔ ہم ہر وقت اس کے نعمتوں میں پلے ہوئے، تو اس کی نافرمانی سے بھی ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے حیا کس طرح کرنا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، وجہ پوچھی تو ارشاد فرمائے کہ ابھی جبرائیل نے مجھے اطلاع دی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پائے عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کو بوڑھا ہو کر بھی گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ جبرائیل نے کیا اطلاع دی؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پائے عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کو بوڑھا ہو کر گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ بحث بن حکیم اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اپنے شرمگاہوں کی کہاں تک حفاظت کریں؟ ارشاد فرمایا اپنی بیوی اور مملوکہ باندی کے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ عرض کیا گیا اگر تنہائی میں ہو؟ ارشاد فرمایا اللہ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ ان سے حیا کی جائے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے تھے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو فرماتے تھے جب کسی گناہ کا تقاضا ہو تو آسمان کی طرف نظر کر اور آسمان والے سے شرم کر۔ جب کسی گناہ کا تقاضا ہو تو آسمان کی طرف نظر کر اور آسمان والے سے شرم کر۔ یہ نہ ہو تو زمین کی طرف دیکھ اور زمین والوں سے حیا کر، اور اگر تجھے آسمان والے کا خوف نہیں، زمین والوں سے شرم نہیں، تو اپنے آپ کو چوپاؤں اور جانوروں میں شمار کر۔ حضرت فضل کا ارشاد ہے رحم اللہ تعالیٰ، فضل بن عیاض رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دروازے بند کرتا ہے، دروازے کیا کرتا ہے؟ بند کرتا، اور پردے گراتا ہے، لوگوں سے حیا ظاہر کرتا ہے، مگر تجھ اس قرآن سے حیا نہیں آتی جو تیرے سینے میں ہے، اس رب جلیل سے حیا نہیں آتی جس پر کچھ بھی مخفی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اپنا کرم کرے، باقی ہم اپنی حالت دیکھیں۔ فضل رحم اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟
لوگ گناہ کرتے وقت دروازوں کو تو بند کرتے ہیں کیوں لوگ دیکھیں، پردے گراتا ہے کیوں لوگ دیکھیں، باہر سے کچھ روشنی نہ آ جائے۔ ان باتوں سے لوگوں سے حیا ظاہر کرتا ہے، مگر گناہگار شخص کو اس بات پر حیا نہیں آتا کہ اس کے سینے میں یا تو پورا قرآن مجید ہوتا ہے یا آدھا ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے یا ایک چھوٹی سی صورت اس کے سینے میں ہے، اس سے بھی اس کو حیا نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت ہر وقت انسان کے اعمال سے باخبر ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جس پر کچھ بھی مخفی نہیں، اس سے حیا نہیں کرتا۔ اقوال زری میں منصور بن عمار رحم اللہ فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے عیب دیکھنے لگتا ہے اسے بندوں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی، اور جو تقوی کا لباس اتار پھینکتا ہے اسے کوئی چیز پردہ نہیں دے سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق پر راضی ہو جائے وہ دوسروں کا مال دیکھ کر غمگین نہیں ہوتا۔ جو شخص بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے وہ اپنا ہی ہاتھ کاٹتا ہے، جو اپنے کسی بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے، جو دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے خود ننگا ہو جاتا ہے، جو اپنی غلطیاں بلاتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو بڑا جانتا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو خود پسندی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، جو اپنی عقل پر کفایت کرتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے، جو لوگوں پر بڑا بنتا ہے ذلیل ہوتا ہے، کسی کام میں ہمہ وقت گھسنے والا اکتا جاتا ہے، اور جو لوگوں پر فخر کرتا ہے خراب ہو جاتا ہے، جو جہالت دکھاتا ہے گالی کھاتا ہے، جو کمینوں سے ہم نشی رکھتا ہے بے عزت ہوتا ہے، جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے باوقار ہوتا ہے، جو کسی بری جگہ میں جاتا ہے متہم ہو جاتا ہے یعنی تہمت والا ہو جاتا ہے، جو دین کو بے وقعت جانتا ہے تباہ ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے مالوں کو غنیمت سمجھتا ہے محتاج ہو جاتا ہے، جو عافیت کی انتظار کرتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، جو دیکھ کر قدم نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جو نہ تجربہ کاری دکھاتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے، جو اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے بچھاڑ کھاتا ہے، جو ہمت سے بڑھ کر بوجھ اٹھاتا ہے عاجز آ جاتا ہے، جو اپنی عمر کی پہچان لیتا ہے امیدیں کم کر دیتا ہے، جو جہل کا طریقہ بنا لیتا ہے عدل کی راہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ کیسے خوبصورت اقوال ہیں۔ حاصل کلام میرے بھائیو دوستو، علماء کرام ہمیں ہر موضوع پہ بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کچھ کسر نہیں چھوڑی۔ میں عاجز فقیر خاک پائے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیان کون سنے؟ میرا ایک کزن نے مشورہ دی کہ آپ ویسے بھی گھر میں ہیں، چلو میں آپ کو یوٹیوب چینل بناتا ہوں۔ اس نے یہ بتایا کہ اگر آپ تانگیر میں کام کرنا چاہتے ہو دین کی تو آپ کو لوگ بہت کم ملیں گے، اگر نیٹ کی دنیا میں چلے جائیں تو ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، ملین لوگ ان تک آپ کی
آواز پہنچ جائے گی۔ میں آپ کو بہتر مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ یوٹیوب چینل بنائیں، اس پہ آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کبھی درس دیا کریں، کبھی تلاوت، اچھا کبھی کسی موضوع پہ بس، کبھی دینی مسائل پہ بیس چیز کر، اسی طرح لوگوں کو مسائل بیان کر، معاشرے کی حالات کے مطابق لوگوں کو ترغیب دیا کر۔ میں نے کافی دن اس کے اوپر سوچا، آخر کار میرا ذہن بن گیا، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے لیے چینل بنا لیں۔ میں اور اس کا مشورہ طے ہوا۔ آخر کار ایک دن اس نے مجھے فون کیا، ظہر کے وقت تھا، ٹائم تھی، کہ ایک لڑکا اپنا چینل بھیج رہا ہے، اس کا سبسکرائب کی جو یوٹیوب چینل کے لیے شرط تھی، سبسکرائب سے برابر ہے، صرف ویوز کی کمی ہے، وہ چینل خرید لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں بھی آتا ہوں۔ بائک لے کے اس شخص کے پاس گئے، ادھر سے اس کا چینل ہم نے لے لیا، بارصورت پیسے دے کے اس کو۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن کسی موضوع پہ، دوسرے دن کسی موضوع پہ آہستہ آہستہ یہ بیان شروع کی بارصورت۔ اب میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس چینل کو کامیاب بنائے اور مجھ دین کی صحیح ترجمانے کی توفیق نصیب فرما لے۔ میرے جیسے ناچیز سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں اپنے آپ کو عالم باعمل اور غلطی سے پاک نہیں سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیف، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا، اسی کی بہت سے مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، باقی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جدھر مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ حضرات مجھے بتا لیں، میں انشاءاللہ آپ کا احسان مند ہو کے اپنی غلطی درست کر لوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ بیان کیا اس پہ خود بھی عمل کرنے کے اللہ مجھے توفیق دے، اور لوگوں کو بھی عمل کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا لفظی معنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا آخری نبی۔ اللہ کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اللہ کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔